مسلم لیگ نون نے حمزہ شہباز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ رانا مشہود کہتے ہیں تمام اتحادیوں کی مشاورت کے بعد حمزہ شہباز کو نامزد کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان بھی رابطے میں ہیں، ہمارا نمبر اوپر آ جائے گا۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو متفقہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نواز اور اس کے اتحادیوں نے اناؤنس کر دیا ہے، اور حمزہ شہباز صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور تمام اتحادیوں کی طرف سے، تمام انڈیپینڈنٹس کی طرف سے، اور وہ تمام گروپس جو پی ٹی آئی یا دوسری جماعتوں میں بیٹھے ہیں ان کی تائید سے کل الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن گروپوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت گروپ ہیں، اور جس دن الیکشن ہوگا اس دن ہم آپ کو سرپرائز دیں گے اور یہ نمبر بہت اوپر تک جائے گا۔ جو عثمان بزدار صاحب نے ریزگنیشن دیا ہے، قانونی طور پہ اس پہ مشاورت جاری ہے کہ ان کو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام ایڈریس کر کے دینا تھا۔ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام ایڈریس کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ نہیں بنتا، تو ہم اس پہ بھی قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ آیا وہ استعفیٰ لیگلی اب تک منظور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری جانب تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس، عثمان بزدار، چودھری پرویز الہی اور دیگر ارکان کی شرکت۔ پرویز الہی کو واضح اکثریت سے کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ایسا کہنا ہے چودھری پرویز الہی کا۔ جی ہاں، تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ عثمان بزدار، چودھری پرویز الہی اور دیگر ارکان نے اس میں شرکت کی۔ پرویز الہی کو واضح اکثریت سے کامیاب کرانے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، یہ کہنا تھا چودھری پرویز الہی کا۔ لاہور میں وفاقی وزیر مونس الہی کی ترین گروپ سے ملاقات ہوئی۔ مونس الہی نے ترین گروپ سے پرویز الہی کے لیے حمایت مانگ لی۔ ملاقات میں ترین گروپ کے 15 ارکان پنجاب اسمبلی شریک ہوئے۔ ترین گروپ نے ملاقات میں اپنے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ تو وفاقی وزیر مونس الہی کی ترین گروپ سے ملاقات، مونس الہی نے ترین گروپ سے پرویز الہی کے لیے حمایت مانگ لی ہے، جبکہ ملاقات میں ترین گروپ کے 15 ارکان پنجاب اسمبلی شریک ہوئے۔ ترین گروپ نے ملاقات میں اپنے مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں۔ وفاقی وزیر مونس الہی کی ترین گروپ سے ملاقات، مونس الہی نے ترین گروپ سے پرویز الہی کے لیے حمایت مانگ لی ہے، جبکہ ملاقات میں ترین گروپ کے 15 ارکان پنجاب اسمبلی شریک ہوئے۔ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے حکومت اتحاد کو بڑا بریک تھرو مل گیا۔ تحریک انصاف کے چینا گروپ کے تمام 14 ارکان اسمبلی کا چودھری پرویز الہی کی حمایت کا اعلان، جبکہ چینا گروپ نے ملاقات میں چودھری پرویز الہی کی حمایت کا باضابطہ اعلان کیا۔ ملاقات میں غضنفر عباس، عامر عنایت شاہانی، علی رضا خاکوانی کی شرکت، جبکہ اعجاز سلطان، محمد احسن جہانگیر، گلریز افضل گوندل اور دیگر شریک ہوئے۔ دوسری جانب لندن میں اسحاق ڈار کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ترین گروپ کی حمایت مانگ لی۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں جہانگیر ترین نے وفاق اور پنجاب میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی بارے آپ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اظہر جاوید سے۔ جی اظہر جاوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک امپورٹنٹ بریک تھرو تھا آج سینٹرل لندن کے پارک لین کے ہوٹل میں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور جہانگیر ترین کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں علی ترین بھی موجود تھے۔ ملاقات سے پہلے اسحاق ڈار نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پنجاب میں جو حمزہ شہباز شریف ہیں ان کے لیے حمایت پہ بات ہوئی۔ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کنفرم کی ہے ملاقات، اور جو اس کی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران جہانگیر ترین اور اسحاق ڈار کے درمیان بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے، جس کا آئندہ چند گھنٹوں میں بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان وفاق اور پنجاب میں ساتھ چلنے پہ اتفاق ہوا ہے، اور کل صبح اس حوالے سے مزید کچھ بریک تھرو ہوگا۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گروپ سے آج رات کو یا کل صبح میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کے بعد وہ باقاعدہ طور پر حمایت جو ہے حمزہ شہباز شریف کی اس حوالے سے متوقع ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں جو جہانگیر ترین اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کا یہ دوسرا رابطہ تھا، پہلے ان کی فون پہ بات ہوئی گزشتہ روز، اور آج یہ ملاقات جو ہے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے جاری رہی۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو آنے والے معاملات ہیں
तरीक़े अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वफाक में भी और पंजाब में भी दोनों में जहांगीर तरीन साहब को साथ चलने की दावत दी, और जो कि सोर्सेज बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही, और इसके आने वाले जो चंद घंटे हैं उसमें मजीद ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पे भी सरगर्म, आज सारा दिन उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी की, और ख़ास तौर पर उन्होंने मंजूरी दी हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के लिए उनकी नुमाइंदगी के तौर पर। तो एक अहम दिन था यहाँ लंदन में। अब देखते हैं कल सुबह जो मजीद जहांगीर तरीन ग्रुप इस हवाले से क्या वाज़ेह ऐलान करता है। जी, मजीद कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है इस अहम मुलाकात के बाद। बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमें अपडेट करें। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला आज शुरू होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तलब, जबकि गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का ओहदा खाली, सूबाई काबीना भी तहलील है। नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मरहला आज शुरू हो रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया, जिसके बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को साजिश करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा, सारी गेम पलट जाएगी, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। उनका कहना था कि उस्मान बुज़दार की छुट्टी सियासी समझौता था। दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन कामरान शाहिद और अजमल जामी ने मुलाकात के बाद बताया कि वज़ीर आज़म का कहना था तहरीक अदम एतमाद साजिश है, इतवार को बड़ा सरप्राइज आएगा और सारी गेम पलट जाएगी। इमरान खान ने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है। ऑपोजिशन की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वो डरेंगे नहीं, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा 7 मार्च को मिलने वाली धमकी आमेज़ ख़त का मामला OIC कॉन्फ्रेंस के बायस इल्तवा में रखा। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार को ओहदे से हटाना सियासी समझौता करार दिया। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि धमकी आमेज़ ख़त का शोशा कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ इमरान खान आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। झूठ वो बोले जिसे लोग सच मान सकें। तहरीक अदम एतमाद को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, उम्मीद है कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब गेम तो हार चुका है, इसके बावजूद वो पिच पे लेट कर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए। जनवरी में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए। क्या हमें पहले से पता था कि ये आलमी साजिश बन रहा था? पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। वज़ीर आज़म साहब कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करे। जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के खिलाफ जंग तो रहेगा। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता तो एक ख़तरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। संडे वोटिंग है और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने ख़त दिखाने का कहा मगर बुलाने पर नहीं आए। पूरी अपोजिशन आलमी साजिश में शरीक है। इतवार को बहुत सारे लोगों के ख्वाब चकनाचूर होंगे, शेरवानियां लटकी रह जाएंगी। लीगी सदर और उनका बेटा खुद ही वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के उम्मीदवार बन गए, अदालत से उनकी जमानतें मनसूख कराएंगे। जबकि हमाद असर ने कहा कि इमरान खान के सिपाही साजिश के तहत पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील नहीं होने देंगे। शहबाज गिल बोले कि बच्चों के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख्वाब किरचे किरची हो जाएगा। एक बहुत ही सीरियस थ्रेट वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का रिपोर्ट हुआ, जो एजेंसीज़ ने, वफाकी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं।
لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے بڑے کم لوگوں کے ہونے. یہ جو گھر بیٹھے ہی وزیر اعظم بن گئے ہیں, مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لا منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے, تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی وہ ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں. والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں, بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار, دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے. یہ جو فورن نامینیٹڈ لوگ ہیں, یعنی بین الاقوامی طور پہ جن کو تعین جن کا کیا گیا ہے کہ ان کے حوالے حکومت کرنے کی کوشش کی جانی ہے, تو میں اپنی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور ان کے یہ ادنا سپاہی انشاءاللہ تعالی کسی بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں کسی کٹ پتلی حکومت کو, بین الاقوامی فورن پپٹس کو یہاں پہ حکومت قائم نہیں کرنے دیں گے. عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے, اس کا یہ جو خواب تھا آج, جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں, یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. تو دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری سرور نے عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا. پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا عہدہ خالی اور صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا مرحلہ آج سے شروع ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ کے استعفے کا متن بھی سامنے آ گیا, رپورٹ دیکھیے. سردار عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ منظور. پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے استعفے پر دستخط کر دیے. چودھری سرور نے استعفے کی تصدیق کے لیے عثمان بزدار کو گورنر ہاؤس مدعو کیا. عثمان بزدار کی جانب سے استعفے کی تصدیق کے بعد قانونی عمل مکمل ہو گیا. وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد گورنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بھی ہدایت کر دی. نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے گورنر نے وزیر اعظم سے حتمی اجازت لی. چودھری محمد سرور کو 2 روز قبل عثمان بزدار کا استعفیٰ موصول ہوا. گورنر پنجاب نے قانونی تقاضوں کا جائزہ لے کر استعفیٰ منظور کیا. عثمان بزدار نے 4 روز قبل وزیر اعظم سے ملاقات میں رضاکارانہ استعفیٰ پیش کیا. عثمان بزدار کے استعفے کا متن بھی منظر عام پر آ گیا. متن میں لکھا گیا کہ جناب وزیر اعظم آپ کا مشکور ہوں, آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہمیشہ کوشش کی. اپنا استعفیٰ پیش کرتا ہوں, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد پنجاب کابینہ تحلیل ہو گئی. مشیر, معاون خصوصی, پارلیمانی سیکرٹری کے عہدے بھی ختم ہو گئے. صورتحال میں گورنر پنجاب نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی خط لکھ دیا. مراسلے میں لکھا گیا کہ قائد ایوان کا عہدہ خالی ہو چکا ہے. نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی ضروری کارروائی کرے. قائد ایوان کے چناؤ کے لیے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. پنجاب اسمبلی کے 2 اپریل کو طلب کردہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی کے ایوان میں کھلی ووٹنگ سے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا.